شوگر کے زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ اکثر ڈاکٹر حضرات ایسے مریضوں کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اب جس میں ہاتھ، پاؤں یا مختلف اعضاء جو ٹھیک نہیں ہو پاتے تو وہاں پر یا جسم کے کچھ حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شوگر ٹھیک نہیں ہوتی اور شوگر کی وجہ سے وہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کو جانیں گے اور اس کا علاج کیا ہے اس علاج کو بھی جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس پر آج تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز، یہ دو ایسے خون کے اجزاء ہیں، جز ہیں کہ جو ہمارے امیونٹی سسٹم کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کو میں سے گلوکوز کو جذب کر دیا جاتا ہے، لیکن جب شوگر ہو جائے، ڈائبٹیز ہو جائے، تو اس صورت میں یہی خون ہمارے یعنی کہ وہ جو مدافعتی نظام ہے وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ دیکھیں، آپ ایک گلاس پانی کا لے لیجئے، ایک گلاس پانی میں آپ چینی ڈالتے جائیں اور گھولتے جائیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس پانی میں آپ نے آدھا کلو چینی گھول دی۔ اب چینی گھولنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک شیرہ ٹائپ پانی بن جائے گا، گاڑھا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گلوکوز جب ہمارا بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے اور جو ہم خوراک لیتے ہیں تو وہ گلوکوز ہمارے جسم میں جذب ہونے کے بجائے وہ خون کے ساتھ شامل ہو کر اور پورے جسم میں روانی کرتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بلڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری اس گلوکوز کو پھاڑ کر جسم کو نکلتا ہے، جس سے زخم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ زخم تو ہو گئے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ زخم ہوئے کیوں، تو البتہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اکثر ایسے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ جو شوگر کے مریض مثال کے طور پر وہ انسولین بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے زخم بڑھ جاتے ہیں، یا وہ شوگر کی ٹیبلٹس وغیرہ لیتے رہتے ہیں، یا کوئی اپنا ٹریٹمنٹ شوگر کا کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا شوگر ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا وہ شوگر آپ کا پیشاب پخانے کے ذریعے خارج تو ہو جاتا ہے، لیکن جو خون کے ساتھ شامل ہے وہ کہاں جائے گا؟ جو آپ نے کھایا اور اس کے ساتھ آپ نے جو خوراک جو آپ نے لی، کھانا کھایا، اب اس میں سے جو گلوکوز آیا، جو آپ نے دوا کھائی، وہ دوا نے اس گلوکوز کو باہر نکال دیا پیشاب کے ذریعے یا پخانے کے ذریعے، لیکن جو گلوکوز آپ کے خون کے اندر شامل ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کیسے نکلے گا؟ تو اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میں نے فیصلہ نہیں کرنا، میں صرف آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا جو آپ علاج کروا رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اب اس کی میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، جو آپ نے خوراک کھائی اور اس میں سے جو گلوکوز آپ کو ملا، آپ کے جسم نے اس کو آبزرو نہیں کیا، اور وہی گلوکوز آپ کے خون کے ساتھ تو مل چکا، لیکن جو آپ نے پھر شوگر کی دوا کھائی، ڈائبٹیز کی جو میڈیسن آپ یوز کی آپ نے، اس نے آپ کے خوراک والے گلوکوز کو صرف باہر نکال دیا، لیکن جو شوگر آپ کے بلڈ کے ساتھ شامل ہے وہ وہیں کی وہیں موجود ہے۔ تو یہ علاج، کیا آپ کی نظر میں یہ علاج درست ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ طب یونانی کو دیکھ لیجئے یا آیورویدک کو دیکھ لیجئے، تو آیورویدک میں یا طب یونانی میں جو ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں وہ نہ کہ صرف بلکہ آپ کے گلوکوز کو باہر نکالتی ہیں، صرف گلوکوز کو باہر نہیں نکالتی، بلکہ وہ جو آپ کے خون کے اندر شوگر شامل ہو چکا ہے، جو خون کی گردش کے ساتھ روانی کر رہا ہے، پورے جسم میں آپ کے پھیلا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بھی آہستہ آہستہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ تو جانی مانی چیز ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر میں کوئی بات کروں گا تو بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو میری بات سے اتفاق بھی کریں گے اور جو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میری بات سے اختلاف بھی کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ ایلوپیتھی آج سے 200-250 سال پہلے ہے اسٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے کون سا علاج چلتا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو یہی شوگر تھی، یہی کینسر تھی، یہی سارے امراض تھے. لیکن ان سارے امراض کے باوجود بھی وہ مریض سروائیو کر جاتے تھے، کیونکہ وہاں اس وقت طبیب اچھے ہوتے تھے، دوائیں اچھی ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ صحیح چل جاتے تھے اور وہ شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی تھی. اب جہاں تک رہی بات کہ شوگر کے زخم، دیکھیں زخم کبھی بھی اس طرح نہیں بھر سکتے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں بھریں گے کہ وہ خون کے اندر جو شوگر آپ کے شامل ہے وہ زخموں کو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے دے گی. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے، ایک تو میں آپ کو چند ٹپس یہاں پر دوں گا، وہ ٹپس آپ ذہن نشین کر لیجئے. شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ نیم کا پانی حاصل کریں، نیم کے پتوں کا پانی حاصل کر لیں. اب نیم کے پتوں کا پانی اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم جب بھی نیم کے پتوں کا پانی لینا جاتے ہیں تو نیم کے پتوں سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے، کوٹ کوٹ کر یا رگڑائی کر کر کے اب تھک جاتے ہیں لیکن پانی نہیں نکلتا. اس کا آسان میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں کہ نیم کے پتوں کو پہلے آپ گرم کر لیں، بغیر پانی کے کسی آپ پتیلے میں ڈال کر نیچے آگ لگا دیں اور اس کو گرم کر لیں. جب ان کی رنگت تھوڑی تبدیل ہو جائے تو اس پتوں کو نکال لیں، آگ بند کر کے پتوں کو نکال کر آپ ان کو پیس لیں. آسانی کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے، خالص پانی. تو وہ پانی لے لیجیے آپ، جتنا بھی آپ کو چاہیے، 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو جتنا بھی چاہیے وہ آپ پانی لے لیجیے. یہ پانی لے کر سب سے پہلے آپ زخموں کو اس نیم کے پانی کے ساتھ دھوئیں. جب آپ زخموں کو نیم کے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں تو اس میں ایک تو انفیکشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، بیکٹیریاز وہ وہیں پر رک جاتے ہیں اور بہت سے بیکٹیریاز مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی مریض کے انفیکشن بڑھنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ مریض ٹھیک ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب آپ نے اس کو نیم کے پانی کے ساتھ دھو لیا، بجائے آپ کوئی اپنا اعضا کٹوانے کے یہ طریقے لازمی اختیار کر کے دیکھ لیجئے ایک بار. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے، ہم تو مرہم بھی بناتے ہیں، اس کا تیل بھی بناتے ہیں شوگر کا، اور شوگر کی ادویات بھی استعمال کرواتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر نمایاں کروں گا جو شوگر کے مریض کی تصویر ہے، جو انہوں نے آپریشن کروایا، پھر آپریشن کے دوران بعد جو ہے جو ان کی کنڈیشن تھی زخم کی وہ میں نے آپ کو دکھانی ہے. اس کے بعد ان کا زخم خراب ہو گیا، پھر انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کا علاج سٹارٹ کیا. ابھی علاج سٹارٹ ہے، ان کا ختم نہیں ہوا، زخم مکمل ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو ایلوپیتھی نے علاج کیا اور جو ہم نے علاج کیا اس میں کیا فرق آ رہا ہے. یہ صرف دکھانا مقصد ہے آپ کو. تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو زخم ہو چکے ہیں جسم میں، کہیں پر بھی شوگر کی وجہ سے زخم ہو چکے ہیں، اکثر پاؤں میں ہوتے ہیں، تو پاؤں میں ہوں یا ہاتھوں میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، ہلدی. یہ بہت ایک زبردست چیز ہے ہلدی. آپ ہلدی لے لیجئے، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ گانٹھ والی ہلدی جو ہوتی ہے جس میں گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے ہلدی کے اندر، یہ والی ہلدی لے لیں ثابت، اور اس کو آپ کوٹ لیں، پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد جو نیم کا پانی آپ نے پتوں میں سے حاصل کیا، اگر پتوں میں سے آپ کو پانی حاصل نہیں ہو پا رہا، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، تو وہ کیا کریں، ان کے لیے آپ نیم کی چھال لے لیجئے. جو ایک چھال کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے. جو اندرونی حصہ ہے اس اندرونی حصے کو آپ لے لیجئے، اندرونی حصے کو آپ گھس لیجئے. گھس کر اس میں آپ ایک ایک قطرہ پانی کا شامل کر کے اس کو تھوڑا سا نرم کر کے بھی آپ اس میں سے پانی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اتنا لے لیجئے کہ آپ ہلدی میں شامل کریں. ہلدی میں شامل کرنے کے بعد آپ ان کا مرہم بنا لیں. یہ مرہم بنا کر یہ مرہم بھی آپ ان زخموں پر لگائیں تو یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن آپ کا پھیلے گا نہیں.
جب انفیکشن نہیں پھیلے گا تو اس صورت میں آپ کے زخم بھرنے میں بہت جلد آسانی ہو جاتی ہے. نمبر 1. اب اس کے لیے ایک تیل بھی ہم بناتے ہیں. میں تیل کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ یہ ویڈیو میں آپ کو تیل والی بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے تیل بناتے ہیں یا مرہم کس طریقے سے بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں لازمی آپ کو بتا دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو اچھا، یہ جو مرہم آپ نے لگایا اور جو آپ نے نیم کے پانی کے ساتھ دھویا، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے انفیکشن کو بھی کنٹرول کریں گی اور آپ کے شوگر کو بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے علاج کروانا ہے وہ شوگر کا علاج کروانا ہے، تاکہ شوگر آپ کے بلڈ میں سے آہستہ آہستہ کم ہو سکے. اگر آپ انسولین یوز کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انسولین چھوڑ دیں. میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ انسولین یوز کرتے بھی ہیں تو اس انسولین کو یوز کرتے رہیں، اس کی یا ڈوز بڑھا دیں. اگر آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تو انسولین کی ڈوز بڑھا دیں تاکہ آپ کے زخم جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے. تو وہ ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے، جیسے آپ شوگر کا جہاں سے بھی علاج کرواتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں سے علاج کروانا ہے، کیسا علاج کروانا ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے. اب وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے صرف اور صرف یہ دکھایا ہے کہ کون سا علاج کیسا ہے. کیونکہ شوگر کے جو آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں ان کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ ان کو ایک بار آپ گوگل کر لیجئے کہ وہ ادویات کیسے کام کرتی ہیں. آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم ادویات استعمال کر رہے ہیں ڈائبٹیز کی، یہ کس حد تک افیکٹو ہے، یا اس میں سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، یا اس کا ہمیں نقصان کیا ہے. یا صرف اور صرف اس کی وہ مثال ہے کہ ایک بھینس ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، اس کو انجیکشن لگاؤ، ٹیکا لگاؤ، دودھ دے گی، چلو بھائی. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹیکا لگوایا اور ٹھیک ہو گئے. کم از کم علاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ علاج آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں، اب اگر مثال کے طور پر میں کوئی ایسی ادویات استعمال کر رہا ہوں جس ادویات کے استعمال سے میرے جسم کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے طاقت مل رہی ہے اور میرے زخم نہیں ہو رہے، پھر تو ٹھیک ہے. ہاں، اگر زخم بڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنا علاج تبدیل کروائیں. انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ شوگر بھی اپنے کنٹرول میں آ جائے گی. السلام علیکم.